کوئی ذی حیات ایسے نہیں کہ جس کو ہم نے ماتھے سے نہ تھام رکھا ہو. اس سے صوفیزم والے کہتے ہیں یہ لطیفہ نفس ہے ادھر، اس لیے یہ مراد ہے اس آیت کی تفسیر. اچھا. اور اہل علم کہتے ہیں کیونکہ ماتھے کے پیچھے دماغ برین ہے، اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں اس کی، اس آیت کا صحیح مطلب. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں ظاہر بات اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہم چلتے ہیں، جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں. اور اس میں میں کچھ ایڈ کرتا ہوں، وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک محاورہ تھا اس دور میں عربوں کے اندر، تو اس کی تفصیل تو یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے ہر چیز کا علم ہے، اور ہمارے تمام اعمال کا بھی وہ خالق ہے اللہ تبارک تعالیٰ. یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، غمی ہے، خوشی ہے، نیکی ہے، برائی ہے، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات ہے نا، ذات گرامی. تو اب یہ جو سوال آپ نے کیا کہ جناب والا صوفی کرام اس سے مراد لطیفہ نفسی لیتے ہیں، دیکھو نا صوفی کرام نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کریمہ کا اس جز کا یہی مطلب ہے. وہ جب لطیفہ نفس کا ذکر آتا ہے تو ضمن میں وہ تمام اقوال لے جاتے ہیں جس سے کسی نہ کسی طریقے سے لطیفہ نفسی پر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ہماری اصول فقہ کے اندر مسئلہ ہے نا کہ کس چیز پر استدلال کرنا، مسئلے کو نکالنا، اس کے 4 سٹیپ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عبارت النفس. ہم کہتے ہیں نفس کا لفظ قرآن سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کے ساتھ کیا ہے دلالۃ النص، پھر جو ہے وہ اشارۃ النص، پھر جو ہے اقتضاء النص. یہ اقتضاء کے درجے میں آئے گا، اشارے کے درجے میں آئے گا، تو صوفیہ نے اس کی استنباط کیا ہوگا. تو باقی یہ ہے کہ اس سے مراد اہل علم بھی آپ نہ کہیں نا، کچھ مخصوص لوگ کہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ دیکھو نا محدثین کے کئی چیزوں میں الگ نظریہ ہوتا ہے، مفسرین کا الگ نظریہ ہوتا ہے، پھر جو ائمہ ہوتے ہیں نا اصحاب فقہ والے، فقہ کے امام جو ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، پھر صوفیہ کرام جو اہل روحانیت ہے، اہل باطن ہے، جو عارفین باللہ ہے. آپ جو لفظ ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں صوفی لوگ، یہ بہت کمزوری کے ساتھ بول رہا ہے. اصل میں صوفی وہ ہے جو عارف باللہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سرشار ہو چکا ہو، جس کو باطن کے رازوں کا علم اللہ کے عطا سے ہو چکا ہو، جو قلب کے شیشے کو صاف کر چکا ہو. اس کے بعد کو آپ کو وزن دینا پڑے گا. جس طرح آپ کسی اہل علم کی بات کو وزن دیتے ہیں نا، آپ کو اس صوفی عارف کی بات کو بھی وزن دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آپ اٹھاؤ کتابیں، جناب غزالی تو بہت بڑے اہل علم تھے، وہ کیوں تصوف کی طرف آئے؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا چھان ماری، جو اصل کمال تھا وہ صوفیہ کے پاس تھا. میں مایوس ہوا تو میں صوفیہ کے پاس آ گیا، اللہ نے مجھے پھر وہ کمال عطا فرما لیا. آپ جناب رومی کو پڑھو، وہ تو بہت اہل علم تھا، صوفی کوئی تھا، تھوڑا تھا، بڑا اہل علم تھا اور ان کے بے شمار شاگرد ہوتے تھے. لیکن اصل چیز تب نہیں جب وہ کسی صوفی کے پاس، شمس تبریز کے پاس چلا گیا. لہٰذا صوفی کا نام جو ہے احترام سے آنا چاہیے. صوفیزم معاذ اللہ کی گاہی نہیں ہے. تصوف تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے، عارف باللہ اللہ کی معرفت کا نام ہے، باطن کی سینوں کو کھولنے کا نام، اللہ کی معرفت کو سمونے کا نام ہے تصوف. تو ان کی بات کو بھی وزن دینا پڑے گا. پھر ہر چیز کا ایک ظاہر و باطن ہوتا ہے. اللہ صوفی کرام کو باطن سے آگاہ فرماتا ہے. آپ کو مولوی صاحب یہ تو بتایا کہ بھائی وضو کے اندر آپ نے جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اہل باطن آپ کو بتا. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے مذہب کا امام ہے. وہ اللہ نے آپ کو کیا کشف دیا ہوا تھا کہ آپ جب کوئی بندہ وضو کرتے تھے، آپ وضو کے پانی کی جو قطرے ٹپکتے تھے نا، اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ اس بندے نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے. اب لاکھ بندہ کہے گا تو غیب کا دعویٰ ہوا. بھائی جب اللہ نے علم دیا ہے، دیا تو اللہ نے ہے نا. اللہ کو تو علم ڈائریکٹ بغیر کسی سبب کے ہوتا ہے، اور بندے کو تو اللہ کے عطا سے ہوتا ہے نا. جب انہوں نے باطن صاف کیا، اتنا قوت آ گیا، اتنا اس کی جس طرح کے حس تیز ہو گیا، اس نے قطروں سے باندھ لیا کہ بندے نے جھوٹ بولا ہوا ہے، اس نے غیبت کیا ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ فلان جگہ پر غلط بات کہی ہے، اس کی منہ سے جو پانی نکل رہا ہے نا، اس میں گندگی ہے، جھوٹ کیا، غیبت کیا، بہتان کی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس پانی سے بچنا چاہیے. کسی کے وضو کے قطرے ہو نا ٹپکتے، اس سے بچنا، کیونکہ انہوں نے وہ گندگی دیکھی نا انسان کے وہ پانی کے ساتھ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب صرف عالم نہیں تھے، ان کے ساتھ یہ باطن کا علم بھی تھا. وہ جناب امام جعفر صادق کے ساتھ انہوں نے پیری مریدی بھی کیا ہوا تھا. وہ صوفی بھی تھا امام صاحب. آج دنیا اس کا نام لیتی ہے. کسی چھوٹے موٹے مرزا کے بعد سے ان کا شان گھٹتا کم ہوتا نہیں ہے، الحمدللہ. اس کو اللہ نے شان دیا ہوا ہے. لاکھ کہے میں علمی کتابی، علمی کتاب وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ منوا لیتا ہے دنیا سے. اللہ نے اس مذہب کے اندر اس کو منوا لیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کا خاموشی کے ساتھ انقلاب انہوں نے برپا کر دیا دنیا کے اندر. حضور کی دین کو انہوں نے خوبصورت طریقے سے پہنچا دیا، باوجود کہ لوگوں نے بڑے تعنید دیے، بڑے آپ کے بارے میں بات کی، اللہ نے ان کو ناکام کیا اور آج بھی انشاءاللہ ناکام رہیں گے. آپ کا مذہب پھلتا رہا، پھولتا رہا، بڑھتا رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے بعد کو وزن دینا پڑے گا کچھ چیزوں میں. ہاں مسائل جہاں پر آئیں گے آپ کا فقہ کا مسئلہ، ظاہر بات ہے ہم فقہا کی طرف جائیں گے، محدثین کی طرف جائیں گے، لیکن جب کوئی اس طرح عرفانی بات آئے گی، گہرائی والی بات آئے گی، تو ہمیں صوفیہ کرام کی بات کو بھی دیکھنا چاہیے.